بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ایوری ون۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹائپس آف ریسرچ کی سیریز ہماری چل رہی ہے۔ اس میں آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کوانٹیٹیو ورسز کوالٹیٹیو ریسرچ میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ تو عام طور پہ یہ بھی تھوڑی سی کنفیوژن رہتی ہے، اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کوالٹیٹیو کے اندر جو میتھڈالوجی یوز کر رہے ہیں وہ کوانٹیٹیو والی کر دیتے ہیں، اور پھر یا کوانٹیٹیو کے اندر کہتے ہیں سر ہم اس میں تھوڑا سا انٹرویو بھی کر لیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم ان کویشچنس کو بھی آنسر کریں گے کہ کوانٹیٹیو اگر ریسرچ ہے تو کن چیزوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے، اور کن چیزوں کو آپ نے کس طرح کی میتھڈالوجی آپ نے یوز کرنی ہے اور کس طرح کی میتھڈالوجی آپ نے یوز نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ کوکب منظور آپ کی خدمت میں حاضر ہے جی، ٹیچر ٹرینر ریسرچ کوچ، اور ہم ابھی اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں سب سے پہلے کوانٹیٹیو ریسرچ کیا ہوتی ہے۔ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، کوانٹیٹیو ریسرچ میں ہم نمبرز کی بات کر رہے ہیں، کوانٹیٹی کی بات کر رہے ہیں، تو ہم یہاں پر کچھ ایسی میتھڈالوجی یوز کریں گے جہاں پہ نمبرز ہوں گے، اسٹیٹسٹکس ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں، اٹ ایمس ٹو میجر دا ویریبل اینڈ اسٹیبلش دا پیٹرنس اور ٹیسٹ ہائپوتھیسس۔ ہمارے پاس کوئی ہائپوتھیسس ہوں گے جس کو ہم نے ٹیسٹ کرنا ہوگا کہ جی اگر ایسا ہو تو ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں جی کہ سیلری بڑھا دیں تو موٹیویشن ہو، لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، یا اس میں ٹیچنگ میتھڈالوجی سے لوگ جو ہیں وہ بچے زیادہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی ہائپوتھیسس ہمارے پاس، اس کو ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے۔ تو بیسیکلی کوانٹیٹیو ریسرچز کے اندر آلریڈی آپ کو ہائپوتھیسس آپ نے بنائے ہوں گے یا آپ کو گیون ہوں گے، اور آپ نے اس کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ سو یہ ٹیسٹ ہائپوتھیسس اینڈ ایگزامن دی کاز اینڈ افیکٹ۔ عام طور پہ یا کوریلیشن چیک کر رہے ہوں گے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی ریلیشن شپ ہے یا نہیں ہے، یا ایک اے کازز بی یا اور بی کازز اے، یہ بھی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوتا ہے اس میں، اس میں نومیریکل ڈیٹا ہوگا، اٹ ایکسپلین اینڈ پریڈکٹ دا اور ٹیسٹ دا ریلیشن شپ بٹوین ٹو اور مور ویریبلس، ٹھیک ہے؟ سروے آف 1000 انڈیویجول میئرنگ جاب سیٹسفیکشن وغیرہ وغیرہ، یا کنٹرولڈ ایکسپیریمنٹ آن دا ڈرگ کہ جی یہ دوائی پیشنٹ کو دیں تو اس سے وہ زیادہ جلدی ٹھیک ہوتا ہے، اس سے اس کا بلڈ پریشر کنٹرول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہم کیا کریں، ایک ویریبل کا دوسری ویریبل کے ساتھ ریلیشن، یا ایکسرسائز کرنے سے آپ کا ڈپریشن کم ہوتا ہے، انگزائٹی کم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو ایک ہائپوتھیسس ہے جس کو ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہمارے پاس کیا ہوگا، ڈیٹا ہو جائے گا نومیرک، نمبرز میں ہوگا، اس کے گرافس بنیں گے، چارٹس وغیرہ بن جائیں گے، اور ڈیٹا کلیکٹ کیسے کریں گے، اسٹرکچرڈ سروے کے ذریعے یا کویشچنر کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ یا ایکسپیریمنٹ کے ذریعے، جیسے سائیکالوجی وغیرہ میں یا میڈیکل میں ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں لیب میں، اس کے ذریعے آپ نے یا ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے، یا سوشل سائنسز کے اندر باقی اکنامکس وغیرہ میں آپ کے پاس سیکنڈری ڈیٹا ہوگا، یا مینجمنٹ سائنسز میں جیسے آپ کویشچنئر بنا لیتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں جی 10 15 20 25 سوال ہوتے ہیں اس کے اندر، اور آپ اس کی آگے ریٹنگ کرتے ہیں، رینکنگ کرتے ہیں 1 سے 5 تک، یا جو بھی اسکیل آپ نے لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یا یس نو وغیرہ، تو اس میں آپ کو ان ساروں کو نمبرنگ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ریزلٹس آپ کیا، نومیرک اینڈ میجریبل۔ اور اس کا انالیسس کیسے ہوگا، اس میں آپ ڈسکرپٹیو میتھڈ، اسٹیٹسٹیکل میتھڈ کون سے اپلائی کریں گے، سارے ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹک ہو جائیں گے، گراف، چارٹ، مین، میڈین، موڈ، اسٹینڈرڈ ڈیویشن، کوریلیشن، ریگریشن، ٹھیک ہے؟ اینڈ سو آن اینڈ سو فور، ٹھیک ہے؟ اسی میں کو ریلائبلٹی ویلیڈیٹی بھی چیک ہو رہی ہے، اور باقی پیرامیٹرک نان پیرامیٹرک ٹیسٹنگ جتنی بھی ہے وہ اس میں لگ رہی ہے۔ تو کوانٹیٹیو کیا آپ دیکھیں اس کے انالیسس کے اندر سارا کیا ہے، نمبرز کی بات ہو رہی ہے۔ سیمپل سائز عام طور پہ بڑا ہوگا، 300 400 500 لوگوں سے ہم نے سیمپل لینا ہے، 1000 سے بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ 10 20 کے سیمپل پہ ہم کوانٹیٹیو ریسرچ کر لیں، اس میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو کوانٹیٹیو ریسرچ جو ہے وہ عام طور پہ بڑا سیمپل ہوگا، 200 300 400 500 اس طرح سے کر کے، اور جو میئر آؤٹ کم اس کی ہوگی وہ ہم کیا ٹیسٹ کر رہے ہوں گے، ریلیشن شپ، اور اس کو ہم میئر کر سکتے ہیں، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا 0.05 سے کم آ جائے تو سگنیفیکینٹ ہو جائے گا، بیٹا کی ویلیو اتنی آ گئی، آر اسکوئر کی ویلیو اتنی آ گئی، یہ ساری چیزیں وہاں پہ میئر ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور اس میں جو اپروچ یوز ہو رہی تھی وہ ڈیڈکٹیو ہے، ٹھیک ہے؟ اس پہ ہم نے ایک پہلے ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ ڈیڈکٹیو کیا ہوتا ہے، انڈکٹیو کیا ہوتا ہے، وہ آپ دیکھ لیجیے گا۔ بہرحال کوانٹیٹیو ریسرچ کے اندر ہم ڈیڈکٹیو اپروچ یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور تھیوریز کو اس کی بیس پہ ٹیسٹ کرتے ہیں۔ مینجمنٹ سائنسز میں، سوشل سائنسز میں جو سافٹ ویئر یوز ہوتے ہیں، ایس پی ایس ایس یوز ہو رہا ہوتا ہے، اسمارٹ پی ایل ایس یوز ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اکنامکس وغیرہ میں، اسٹیٹس وغیرہ میں اسٹاٹا یا ای ویوز وغیرہ یوز ہو رہا ہے، یہ سارے نومیریکل یعنی کوانٹیٹیو ڈیٹا کو اسٹڈی کرنے کے لیے اور انالیسس کرنے کے لیے سافٹ ویئر یوز ہوتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، کوانٹیٹیو ڈیٹا میں کیا ہے، سارے نمبرز کی بات ہو رہی ہے، سیمپل سائز بڑا ہوگا، ہم ٹیسٹ کریں گے ہائپوتھیسس کو، ریلیشن شپ کو ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا کاز اینڈ افیکٹ کو کر رہے ہوتے ہیں، ڈیٹا کویشچنئر کے ذریعے لیا جا رہا ہوتا ہے، اور سیمپل سائز بڑا ہوتا ہے، اور اپروچ جو ہے اس میں ڈیڈکٹیو ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب کوالٹیٹیو میں کیا ہوتا ہے، کوالٹیٹیو میں ہم کیا کرتے ہیں، کچھ چیزوں کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے پاس بہت سارا کوئی نالج گیون نہیں ہوتا، بلکہ ہم چیزوں کو جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں، ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں۔ سو اٹ سیکس ٹو ایکسپلور سم تھنگ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ انٹرپریٹ دا فینومینا، کسی چیز کو انٹرپریٹ کرنے کی، فینومینا کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ سو اٹس مور ان ایکسپلوریٹری ان نیچر، ٹھیک ہے؟ ہم نے ایک اس سے پہلے ایک ویڈیو ایک اور بنائی ہوئی تھی جس میں ہم نے بتایا تھا
کہ جی ڈسکرپٹیو اینڈ ایکسپلوریٹری یا ایکسپلینیٹری ریسرچ میں کیا فرق ہوتا ہے، تو آپ اس میں دیکھ لیجیے کہ ایکسپلوریٹری کی کیا کیا فینامنا ہے۔ تو عام طور پہ جو ایک کوالٹیٹیو ریسرچ ہوتی ہے تو اس میں نمبرس کی بات نہیں ہو رہی تھی، اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ عام طور پہ ٹیکسٹ میں ڈیٹا ہوگا، اور ہمارے پاس اسٹیٹمنٹس میں ہوگا یا ویڈیوز میں ہمارے پاس ڈیٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اٹس فوکس آن اے سبجیکٹیو ایکسپیرینس ہے، وہاں پہ کیا تھی آبجیکٹیو بات ہو رہی تھی کوانٹیٹیو میں، یہاں پہ کیا ہو رہی ہے سبجیکٹیو اوپینینز ہیں لوگوں کی، ٹھیک ہے، میننگز ہیں، پرسپیکٹیوز ہیں لوگوں کے، ٹھیک ہے، یا کسی بھی چیز کے بارے میں، تو اس کو ہم ایکسپلور کریں، اور اس سے دیر از اے لٹل از نون اباؤٹ دا ٹاپک، تو ٹاپک کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہم جب ایکسپلور کر رہے ہیں، ڈگ آؤٹ کر رہے ہیں ٹو فائنڈ آؤٹ دا تھنگس، ٹھیک۔ سو ان ڈیپتھ انٹرویوز ٹو آن ریموٹ ورک ایکسپیرینس، جیسے مثال کے طور پہ ورک فرام ہوم ہے یا ریموٹ ورک ایکسپیرینس، تو ہم اس کے بارے میں ان ڈیپتھ انٹرویو کر رہے ہیں، لوگوں سے جان رہے ہیں، تو ہم نے مثال 10 لوگوں سے بات کی، تو ہر بندے نے اپنی اپنی بات کی ہوگی کہ یہ ایسا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، ہر بندے نے اپنے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے، تو وہ کوئی نمبرز میں نہیں ہوگی، وہ اسٹیٹمنٹس میں بات ہوگی وہ اوپینینز ہوں گی، وہ پرسپیکٹیو ہوں گے، ٹھیک ہے۔ کلاس روم آبزرویشن اور ٹو اسٹڈی ٹیچر اسٹوڈنٹ انٹریکشن، ایک بندہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، اب میں پڑھا رہا ہوں اور وہ آ کے دیکھ رہا ہے کہ یار میں کیسے پڑھا رہا ہوں، میں اسٹوڈنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کیسے کر رہا ہوں، اسی طرح میری دوسری کلاس میں ایک اور بندہ آ کے بیٹھے گا، وہ اس کی شاید آبزرویشن تھوڑی ڈفرینٹ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو آبزرویشن کیا ہے، یہ اگین کیا ہے، یہ کوانٹیٹیو ہے، کوالٹیٹیو ہے، ٹھیک ہے، سبجیکٹیو بیس ہے، ہر بندے کی اپنی اپنی ہوتی ہے۔ تو ڈیٹا کیسے کلیکٹ کریں گے، انسٹرکچرڈ انٹرویوز ہوں گے، وہاں پہ کیا تھا اسٹرکچرڈ سروے تھا، ٹھیک ہے، یہاں پہ انسٹرکچرڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اوپن اینڈیڈ کویشچن دے دی کہ جیسے آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، تو آپ جب 10 لوگوں سے پوچھیں گے تو 10 الگ الگ رائے بھی آ سکتی ہیں، ایک جیسی بھی آ سکتی ہیں، لیکن وہ ظاہر الفاظ الگ الگ ہوں گے، فوکس گروپ ہو سکتے ہیں، آبزرویشنز ہو سکتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ایک سنیما میں مووی لگی، اور ایک تو یہ کہ آپ لوگوں سے جا کے پوچھتے ہیں مووی کیسی تھی، کوئی کہتا ہے جی بکواس تھی، کوئی کہتا ہے بہت اچھی تھی، کوئی کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ ایک ایک آبزرویشن آپ دیکھیں، باہر کھڑے ہیں اور سنیما سے جیسے لوگ نکل رہے ہیں تو آپ سے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، اگر وہ خوش ہیں اور وہ کہتے ہیں یار مزہ آ گیا، بڑی زبردست آپ صرف آبزرو کر رہے ہیں، تو آج کا مطلب ہے کہ مووی بہت اچھی تھی، پیپل ول بی ٹاکنگ اباؤٹ وین دے آر لیونگ سنیما ہالس، ٹھیک ہے نا۔ تو آبزرویشن، یا کسی مال میں آپ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ جی لوگ کس طرح کی شاپنگ کر رہے ہیں، کیا خرید رہے ہیں، خواتین کیا خرید رہے ہیں، مرد کیا خرید رہے ہیں، بچے کیا خرید رہے ہیں، جو میرڈ آ رہے ہیں وہ کیا خرید رہے ہیں، جو ان میرڈ آ رہے ہیں وہ کیا خرید رہے ہیں، تو آبزرویشنز ہیں آپ، تو اب یہ آپ کی اپنی ہو سکتی ہے، کسی پارک میں بیٹھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈیٹا کیا ہوگا، ٹیکسٹ میں ہوگا، لکھا ہوا ہوگا، آڈیو ہو سکتی ہے، کسی کی انٹرویو کی ہے تو ہم نے ویڈیو میں کر لیا ہوگا یا اس کی آڈیو لے لی ہوگی، تو ہمارے پاس ڈیٹا ورڈز میں نمبرز میں نہیں ہوگا، بلکہ اس طرح ورڈز یا سینٹینسز یا ویڈیوز یا آڈیو فارم میں ہوگا۔ تو ڈیٹا کے ٹائپ بھی کیا ہوگا، نان نومیرک ہوگی پھر، ٹھیک ہے، ڈسکرپٹیو ڈیٹا ہوگا ہمارے پاس، اور اس کا انالیسس پھر ہم کریں گے، وہاں پہ ہم کیا کرتے، اسٹیٹسٹیکل انالیسس ہو رہا تھا سارا کا سارا، مین میڈین موڈ اسٹینڈرڈ ڈیویشن کوریلیشن ریگریشن، یہاں پر ہم کیا کریں، تھیمیٹک انالیسس ہو رہا ہے، کنٹینٹ انالیسس ہو رہا ہے، نیریٹو انالیسس ہے، میں ان ساری باتوں کو 8-10 لوگوں سے جو میں نے انٹرویوز کیے ہیں اس کو میں نریٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اپنے لفظوں میں، اس کی پھر ٹرانسکرپشن ہوتی ہے، کوڈنگ ہوتی ہے، وہ پورا ایک پروسیس ہے۔ سیمپل سائز کیا ہوگا اس میں، عام طور پہ چھوٹا ہوتا ہے، اب انٹرویو آپ ذرا 200 لوگوں کے انٹرویو تو نہیں کر سکتے، تو ہم نے مثال اگر 5 سی ای اوز کے بھی انٹرویو کرنے ہیں تو اس پہ بھی بہت ٹائم لگ جاتا ہے، تو عام طور پہ اس کا سیمپل سائز جو ہے وہ چھوٹا ہی ہوتا ہے، 10-20 لوگ بھی لے لیں تو آپ کی ریسرچ ہو جاتی ہے، وہاں کوانٹیٹیو میں کیا تھا بہت زیادہ، 200 400 500 1000 کی ہم نے سیمپل سائز لیا، اور یہاں پر انڈکٹیو اپروچ ہے، وہاں کیا تھی ڈیڈکٹیو تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں انڈکٹیو اپروچ جو ہے وہ یوز ہوتی ہے ٹو ڈیولپ دا تھیوریز، وہاں پہ ہم تھیوری کو ٹیسٹ کرتے تھے، یہاں پہ ہم تھیوری ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں، یعنی ہماری ریسرچ کا جو اینڈ آبجیکٹیو ہوگا اس سے ہم کچھ تھیوریٹیکل کچھ پروپوزیشن دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں جو کامنلی یوز ہو رہا ہے آج کل این وی او سافٹ ویئر یوز ہو رہا ہے، اور بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرق تھا کوانٹیٹیو میں اور کوالٹیٹیو میں، ٹھیک ہے، تو میں نے ایک ایک چیز الگ الگ کر کے آپ کو یہاں مینشن کر دی تاکہ آپ کو ہر ایک چیز اچھے سے سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے۔ سو ان اینی وے اف دیر از اینی کنفیوژن اور کوشچن سو یو مے کانٹیکٹ می، رائٹ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے، سمجھ آ گئی ہے بات، تو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں، آپ کی مہربانی ہوگی، ٹھیک ہے، تھینک یو۔